السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اس طرح فتات اور شک کے 5 قلعوں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے کتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ کتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے۔ ان میں سب سے پہلے قلعے کا نام غوث تھا، دوسرے کا وتیح اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تر قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دیا۔ اسی قلعے سے حضرت صفیہ بنت ہی بن اخطب گرفتار ہوئی۔ بعد میں اللہ تعالی نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ کموس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وتیح اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہو گئی کہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعے بغیر خون ریزی کیے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشعری اور دوسی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشعری لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس موقع پر وہاں سے لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن حجش ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا، جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام پر قائم رہی تھی۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیں، چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا، اس میں انہیں کوئی پکارنے والا ام المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا، شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس پر سلامتی ہو۔ خیبر کی فتح کے بعد وہاں کی ایک بستی فدق کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ حاضر ہوئے ان کے سردار کا نام نون بن یوشا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جاں بخشی کر دی جائے اور ہم لوگ اپنا مال اور سامان لے کر فدق سے جلاوطن ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے فدق کا نصف دینے کی بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا تھا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔